آج تمام مومن اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، تمام مومن ایک بادشاہ کے مہمان ہیں ہم سب۔ تو آج کے دن روزہ نہیں، افطار ہے۔ اور اسی طریقے سے مذہب اسلام میں اللہ تعالیٰ نے 2 تہوار رکھے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ بس یہ 2 تہوار ہیں، اور دونوں تہوار دن میں ہیں، رات میں نہیں ہیں، اور دونوں تہواروں کا تعلق عبادت سے ہے۔ عبادت، عید الاضحیٰ میں حج کی عبادت، پھر عید قربا، اور عید الفطر میں پورا مہینہ رمضان کی عبادت۔ تو آج کے دن ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر اس بات پر کہ اللہ آپ نے ہمیں پورے مہینے روزوں کا حکم دیا، ہم نے روزے رکھے، عبادت کا حکم دیا، عبادت کی، تلاوت کا حکم دیا، تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، توبہ استغفار کیا۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں تمام سارے کام کرنے کی ہمت دی، طاقت دی، صحت دی۔ اللہ کا شکر ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ بڑھائیں گے نعمتوں کو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جتنی ناشکری کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ناشکری کرنے والوں کو اللہ نے اپنے عذاب سے ڈرایا۔ تو آج کا دن شکر کا دن ہے، اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں پورے مہینے عبادت کی توفیق دی، ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے، پورے مہینے عبادت کی، آج ان کا دل اندر سے خوش ہو رہا ہے۔ آج وہ جب کسی سے عید ملیں گے، عید کی مبارکباد پیش کریں گے، تو اندر سے ان کا ضمیر خوش ہوگا، کیونکہ وہ عبادت کر کے آئے، محنت کر کے آئے، اپنے رب کو راضی کر کے آئے۔ اور میرے پیاروں، اصل خوشی ہے اللہ کی رضا کا مل جانا۔ اللہ راضی ہو گیا تو یہ سب سے بڑی خوشی ہے، سب سے بڑی خوشی۔ دوسرے، آج کے دن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں توبہ اور استغفار بھی کرنا ہے۔ استغفار اس وجہ سے کہ اللہ جیسی عبادت ہمیں کرنی چاہیے تھی، اس عبادت کا ہم حق ادا نہ کر سکے۔ جیسے ہمیں روزے رکھنے چاہیے تھے، اور جیسے ہمیں تلاوت کرنی چاہیے تھی، جیسے ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے تھی، اللہ ویسے نہ ہم کر سکے۔ اس لیے فرمایا استغفار کرو، جیسے فرض نماز کے فوراً بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہے، اسی طرح ہمیں بھی آج اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا کہ اللہ ہم کمزوروں سے میری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکے۔ تیسرے نمبر پر عید کا دن خوشی کا دن ہے، خوشی کا اظہار کرو، اچھے کپڑے پہنو، لوگوں کو خوش آمدید کہو، اپنے گھر بلاؤ، اور سب سے بڑی خوشی، آج کے دن کی سب سے بڑی جو خوشی ہے
وہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی والد کے والدہ کے طرف سے جو رشتے ہیں، خونی رشتے، ان سے تعلق کو مضبوط کرنا، صلہ رحمی. یہ آج کے دن کا سب سے بڑا عمل ہے. کسی سے نا اتفاقی ہے، کسی سے لڑے ہوئے ہو، آج صلح کرو. اللہ کو صلح کرنے والے لوگ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. توڑنے کا حکم ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، میری روزی میں برکت ہو اور میری عمر بھی بڑھ جائے، دونوں چیز چاہتے ہیں ہم سب، ہماری روزی بھی بڑھ جائے اور ہماری عمر بھی بڑھ جائے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو چاہیے صلہ رحمی کرے. اللہ تیرا رزق بھی بڑھا دیں گے، اللہ تیری عمر میں بھی برکت دیں گے. صلہ رحمی کرو. قرآن کا حکم ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑو. اس کا حکم ہے، توڑنے کا حکم نہیں ہے. کوئی آپ سے منہ موڑتا ہے، آپ اسے سلام کر لو، وہ جواب نہ دے، آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا، پھر آپ مجرم نہیں ہیں اللہ کے یہاں. آپ سلام دعا کر لو، خیریت معلوم کرو. آگے یہ والا مائک چل رہا ہے والا. تو صلہ رحمی کا عمل آج کے دن کا سب سے بڑا عمل ہے. چوتھی گزارش اور آخری بات، یہ والا مائک چل رہا ہے والا، وہ والا مائک چل رہا. اچھا میں بھی ٹھیک کرتا ہوں، اس سے کرو. تو والا مائک چل رہا بھیا. چوتھی بات، آپس کے لڑائی جھگڑے، اس سے ہمیں بہت زیادہ بچنا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ذرا سی باتوں پر لوگ لڑ رہے، جھگڑ رہے، دوسرے لوگ تماشا دیکھ رہے. ذرا سی باتیں لوگوں میں نا اتفاق یا جھگڑے ہو جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا، دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اللہ کو یہ عمل نماز، روزہ اور صدقے سے بھی زیادہ پسند ہے. دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا. اور پھر آگے فرمایا، حدیث پاک مکمل کر دوں، کہ جو لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، لڑائیاں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں، تو یہ اپنے دین کو مونڈنے والے لوگ ہیں. ان کا دین مونڈ جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرو. ذرا سی باتوں پر جھگڑے، لڑائی، اپنے تماشے دوسروں کو دکھانا، اپنی جان مال کا نقصان کرنا، یہ مذہب اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں. اس سے ہمیں بچنا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے. برداشت کرو ایک دوسرے کو. آپ کسی کے غصے کو، کسی کی ناگواری والی باتوں کو برداشت کریں گے، دنیا میں آپ کو عجیب لگے گا، اللہ آخرت میں آپ کی جنت کو بڑا کر دے گا. تو ہمیں اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں رہتے ہوئے پیار محبت سے رہنا ہے. لڑائی جھگڑوں سے بہت زیادہ بچنا ہے، ورنہ یہ ہمارے دین کو موڑنے والی چیز ہے، دین کو ختم کر دے گا. تو نیت کرتے نا، آج مجمع انشاءاللہ آپ کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے. کہیں کسی کا جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کراؤ.
کیونکہ میں نے ابھی بتایا نا، حدیث پاک ہے دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا یہ عمل نماز سے، روزے سے، صدقے سے بھی افضل ہے۔ کتنی بڑی چیز بتائی حضور نے۔ اسی طریقے سے میرے پیاروں، اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام، ایک حقوق اللہ، ایک اللہ کا حق ہے، اس کا تعلق عبادات سے ہے۔ حقوق اللہ کا تعلق عبادات سے ہے۔